daughter of Maulana Arif Hussain, and marhumin of all the Muslimin, alhamdulillah, including the Mu'mineen sitting here, alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ایک دفعہ بلند آواز سے مزید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. جزاکم اللہ مومن مومنان. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ دور سے تشریف لائے، اپنے وقت کو آپ نے معین کیا اس مجلس کے لیے. جناب سیدہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. دیکھیے، عمومی طور پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ معروف آیت ہے، اور اس آیت کے حوالے سے یہ بات یقینی ہے کہ مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں اسلام کے، اس آیت میں جو نفوس، جو لوگ شامل ہیں، ان پر ڈیفرنٹ ویو رکھتے ہیں. مثلا وہابیوں کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں رسول خدا بھی شامل نہیں ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا پبلکلی در حقیقت طاہر ہیں اور پبلکلی معصوم ہیں. پرائیویٹ لائف میں وہ سن کمٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اس میں جو ہے وہ رسول خدا کا احتمال نہیں، یہ عمومی طہارت کی آیت ہے. عمومی طہارت، پاک ہے اس کا، اہل بیت کو پاک. اور دوسرا طبقہ اہل سنت کا ہے، جن کا خیال ہے کہ یہ یقینی طور پر رسول خدا جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے آیت آئی، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام، حسن حسین، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ازواج بھی اس میں شامل. لیکن بہت بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ بھی ہے جو حدیث کی روشنی میں، اور خاص طور پر ام سلمہ کی حدیث اور ابن ارقم کی حدیث کی روشنی میں یہ کہتا ہے کہ در حقیقت اس میں جناب فاطمہ شامل ہیں، رسول خدا شامل ہیں، علی ابن ابی طالب شامل ہیں، حسن حسین شامل ہیں. اور یعنی یہ تشیع اس پر بالکل متفق ہیں. ایک ویو ہے کہ اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، اور اس میں فاطمۃ الزہرا شامل ہے، اس میں رسول خدا شامل ہیں، اس میں حسن و حسین اور علی ابن ابی طالب شامل. یعنی وہابی بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری جناب فاطمہ کے لیے، لیکن عمومی طہارت ہے، اس میں رسول خدا کا کوئی معاملہ نہیں. اہل بیت کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ جناب فاطمہ اور ازواج ہیں، اور ان میں عمومی طہارت جو ہوتی ہے کہ تمہیں پاک کر دیا، پہلے تم اتنے پاک واک نہیں تھے. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر میں ڈس ایگریمنٹ ہے، رسول خدا پہ ہے،
امیر المومنین پہ ہے، حسن و حسین پہ ہے، ازواج پہ ہے اگر تشیع کا ویو لیے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو سب کے لیے آئے تصدیق کا مصداق ضرور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ذات، یعنی اس میں بلا تفریقہ آپ اٹھائیے جا کے، چاہے آپ جا کے کسی تفسیر کو میں کہتا ہوں اٹھائیے، اس میں عمومی طہارت ہو یا خصوصی طہارت ہو، لیکن ایک ذات شامل ہے اور وہ ذات فاطمہ بنت محمد کی ذات ہے. تو اس کا مطلب ہے جناب سیدہ وہ مصداق آیہ تطہیر ہے. پہلا تو یہ سٹیپ اٹھائیے. اب یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب سیدہ اس آیت کے آنے سے پاک تھی یا پہلے پاک تھی اور یہ آیت ان کی فضیلت کے لیے؟ بہت اعلیٰ. اچھا دیکھیے، کوئی سوال کوئی بری بات نہیں. مثلا احد کا واقعہ ہوا تو اللہ نے سرزنش کی، آپ سمجھیں. اچھا بدر ہوئی تو اللہ نے تبصرہ کیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، آیتیں آئیں تو آنے کے بعد بیت رضوان میں صحابہ کے لیے آیت آئی تو تسکین نازل ہو گئی. غار ثور میں جو ہے وہ اللہ نے سکینہ نازل کیا تو نازل ہو گیا. یعنی کوئی چیز وقوع ہوتی ہے اور آیت اس کو آ کے ویلیڈیٹ کر دیتی. تو یہ معاملہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ بدر کی جو ہے وہ جنگ میں اللہ نے کوئی کمنٹ کیا تو بدر کی جنگ ہمیشہ ہی سے اول دن سے چلتی آ رہی، درمیان میں قرآن کی آیت. میری بات سمجھیں، سوال اتنا برا نہیں ہے، اور سوال تو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے اگر خالص نیت اور اچھی نیت سے پوچھا جائے. جواب میں اسٹوپیڈیٹی ہو سکتی ہے لیکن سوال اچھی نیت سے پوچھا جانے والا ہمیشہ ٹھیک ہوگا. تو سوال یہاں سے پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پیدائش کے وقت ہی عصمت پر تھیں اور آیہ تطہیر نے ان کی عصمت اور ان کی فضیلت کا بیان کیا، یا در حقیقت آیت کے آنے کے بعد اللہ کا ارادہ ہوا اور ان کو پاک کر دیا؟ تو یہ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو پیدا ہی در حقیقت اس نسبت سے ہوتی ہیں جنس کے لیے وہ تخلیق ہو جائیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پانی ہی ہے، پانی ہوا تو پانی تھا. سورج روشن ہے، وہ پیدائشی روشن ہے، اس کی پیدائش ہی روشنی کے لیے کی گئی. تو یہ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کسی گریجویٹ، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیدائش ہی ان کی اس پرپس سے ہوتی. بھئی ہوا ہی ہے، وہ ہمیشہ چلے گی، پیدا ہی چلتے ہوئی. آپ سمجھ میری گفتگو سمجھ. اس کا مطلب ایک تو یہاں سے احتمال. دوسرا احتمال، امام سے جب پوچھا گیا یہ آیت تطہیر نے سیدہ کو پاک کیا یا سیدہ تطہیر سیدہ پاک تھی، تو کیونکہ سوال قرآن کا تھا تو میرے امام نے جواب بھی قرآن سے دیا. کہنے لگے کیا قرآن میں کبر ہو تکبیرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، کبر ہو تکبیرہ؟ کہا جی مولا ہے. کہا اس کا مطلب بتا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی بڑائی بلند کرو جیسے بڑائی بلند کرنے کا حق ہے. کبر ہو، لیکن بالکل وہی، بالکل ساختیاتی صورت دونوں کی. یطہرکم تطہیرا، کبر ہو تکبیرا. کبر یطہر، کم وہاں صیغہ جمع کا ہے، یہاں پہ صیغہ اللہ کا ہے کیونکہ کبریائی صرف ایک کے لیے ہو سکتی ہے. وہاں تطہیرا، یہاں تکبیرا، تو ایک ہی چیز ہے، 1000% ایک چیز ہے. امام نے کہا کہ یہ بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی ویسے بڑائی بلند کرو، بیان کرو جیسا بیان کرنے کا حق ہے. امام نے کہا کہ پہلے یہ بتا کہ کیا قرآن کی اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کے آنے کے بعد اللہ بڑا ہوا یا اس سے پہلے بڑا تھا؟ میری گفتگو سمجھ رہے ہو بھائی؟ کیا جواب ہے امام کا؟ سبحان اللہ. بتا تو پہلے کیا قرآن کی اس آیت سے اللہ بڑا ہوا یا اللہ پہلے بڑا تھا؟ اس آیت نے آ کے اعلان کیا. کہنے کا مولا اس آیت نے آ کے اعلان کیا. تو کہا فاطمہ ہمیشہ سے عصمت پہ تھی، اس آیت نے عصمت کا اعلان کیا. اچھا اب ہمارے لوگ، ہماری طہارت، انسان بھی پاک ہے، مسلمان بھی پاک ہے، لیکن ہماری پاکی اور فاطمہ کی پاکیزگی میں فرق ہے. بھائی اس مریم کی عصمت اور فاطمہ کی عصمت میں فرق ہے. پہلے وہ دیکھ لیجئے یا پہلے ہم اپنا دیکھ لیں؟ پہلے ہم اپنا دیکھ لیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نجاست کے انٹرول میں پاک ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی؟
میں کہوں گا کہ کائنات میں کوئی بچہ جب پیدا ہوگا تو ماں بھی نجس تھی اور بچے کو بھی نہلایا جائے گا. آپ میں گفتگو سمجھ مظاہر تفسیر میں نہیں آتا. پیدائش کے بعد ماں پہ بھی غسل واجب ہے, اولاد بھی غسل دی جاتی ہے, بچے کو بھی نہلایا جاتا ہے, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ ہے آغاز, یہ ہے آغاز, یعنی پیدا کرنے والا پیدا کرنے کے بعد خود بھی نجس ہوا اور جس کو پیدا کیا وہ بھی نجس تھا, اس کو دوہرایا گیا. اور پھر موت آئی, جب موت آئی تو جو انسان کی میت تھی وہ بھی نجس تھی جب تک نہلائی نہ جائے. بھائی میت بھی نجس ہے اور جس نے ہاتھ لگا لیا وہ بھی نجس ہو گیا. تو نہلانے کی یہ ہے انسان کی نجاست, جو دو نجاستوں کے درمیان کبھی طاہر ہو کبھی طاہر نہ ہو, کبھی طاہر ہو کبھی طاہر نہ ہو, اس کو کہتے ہیں انسان, اس کو کہتے ہیں مسلمان, اس کو کہتے ہیں مومن. اور جو پیدائشی طہارت پہ ہو اور ختم بھی طہارت پہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسے فاطمہ کے بعد دلیل دیتا ہوں. بھائی جسم انسان کی تین ہی ساخت ہے, تین ساختی اجزاء تین ہے. ایک جسم ہے, ایک روح ہے اور تیسرا نفس ہے. چوتھی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ بنا ہو. تو جسم جب پاک ہوتا ہے تو کعبے کے دروازے کھلتے ہیں, کوئی پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے کعبے کے دروازے نہیں کھلتے. بھائی روح پاک ہو تو مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند ہوتے ہیں اور کسی ایک کا دروازہ کھلتا ہے. اور تیسرا نفس پاک. بھائی نفس پاک ہو تو اللہ خریدار ہوتا ہے, اللہ کبھی نجاست والے نفس کا خریدار نہیں ہوتا. تو یہ فاطمہ ہے اور اتنی پاکیزہ, اتنی مرکز عصمت ہیں, اتنی مرکز عصمت ہیں کہ یہ جس زاویے سے دیکھیں, جس زاویے سے دیکھیں وہ معصومہ ہے. مثال دیجئے, ایک خاتون کے, کسی معصومہ کے تین ہی رول ہیں. ایک وہ ماں ہے, دوسری وہ زوجہ ہے, تیسری وہ بیٹی ہے. صحیح ہے نا حضور؟ تیسری وہ بیٹی. ذرا دیکھیے کہ جب وہ ماں تھی, کائنات میں ہر انسان اپنی جنت کے لیے جس کو دیکھے گا وہ حسن و حسین ہے. کیوں؟ سید الشباب اہل جنہ. بھائی ابراہیم ہوں گے, جوان ہو کے جنت میں جائیں گے, سرداری آگے حسین اور حسن کی ہے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ ہوں, موسیٰ ہوں, آدم ہوں, نوح ہوں, کتنے ہی بڑے نبی ہوں, مگر یہ کہ سرداری, کیونکہ میرے نبی نے کہا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ. سوال یہاں پہ میں کلیئر کرتا جاؤں, کیا میرا نبی ان سرداران جنت کے زیر میں ہوگا؟ کیا علی ابن ابی طالب حسن حسین کے نیچے ہوں گے اور یہ سردار ہوں گے؟ نہیں. اور دلیل پیش کرتا ہوں, ایک بار درود پڑھیے زور سے, بلند آواز. تو کیا رسول خدا حسن و حسین کے زیر پا ہوں گے, زیر نگاہ ہوں گے کیونکہ وہ سردار ہیں اور رسول بھی جوانوں کے جنت میں جائیں گے؟ علی ابن ابی طالب نہیں. اصول یہ ہے کہ جس کی اتھارٹی سے کوئی سردار بنے وہ ہمیشہ سردار سے بلند ہوگا. بھائی سہیل بھائی یوسف کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ تم بہت بڑے سردار ہو ہمارے گھر کے. بھائی یہ اتھارٹی آئی ان کی طرف سے ہے, ان کی طرف سے اتھارٹی آئی ہے. جس پر ہاتھ رکھ دے وہ سردار ہو جائے. تو عظمت میں یہ بلند ہے, وہ بلند نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے رسول نے کہا کہ تم جوانان جنت کے سردار ہوگے, تو یقیناً رسول کی دی ہوئی اتھارٹی ہے جو حسین کے پاس بھی ہے, حسن کے پاس بھی ہے. چاہے تو دے دے, چاہے تو لے لے. یہاں سے پتہ چلتا ہے نہیں رسول بلند ہے. اور دوسرے, جب رسول خود کہہ دے کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں مگر کوئی ہے جو ان سے بھی بلند ہے تو وہ بلند ہو جائے گا. رسول نے یہ نہیں کہا خالی کہ الحسن والحسین سید الشباب جنہ, یہ آدھی حدیث ہے. پوری حدیث کیا؟ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ وابوہما افضل منہا, اور ان کا باپ ان سے افضل ہے. تو یہ کوئی مغالطہ نہ رہے کہ ہمارے عقائد خراب ہیں, حسین و حسن کے نیچے رسول ہیں, حسین و حسن کے نیچے نہیں, ایسا نہیں ہے. اب وہ حسن اور حسین کہ جو جوانان جنت کے سردار, کوئی بھی جنت میں داخل ہو, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بھی داخل ہو, تو رضا چاہیے سرداروں کی. بہت بڑی بات.
سبحان اللہ بھائی رضا چاہیے سرداروں کی. آپ سردار کو راضی نہ کریں تو قبیلے کا کوئی فرد آپ کو اپنا نہیں کہتا. یہاں تو معاملہ نبوت کا ہے. سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ گفتگو سمجھ رہے ہیں بھائی. جس نے سردار بنایا ہے وہی اون نہیں کرے گا. جس کو میرا نبی اون نہ کرے وہ نبی آگے کہاں رہ گیا. ایسا ہی ہے حضور. تو رضا چاہیے سردار کی, چاہے کوئی ہو, آدم سے لے کے عیسیٰ تک. تمام کائنات کی مخلوق علی اور محمد کے علاوہ حسن اور حسین کی رضا کے بغیر جنت میں قدم نہ رکھ سکے. اور حسن اور حسین فاطمہ کے قدموں میں, ارے جو جنت ہے اس کو جب تک سر نہ کرے خود جنت نہ جا سکے. کیا عظمت ہے خدا کی قسم. فاطمہ تو یعنی تمام کائنات حسین کی اور حسن کی طرف دیکھے اور حسن اور حسین فاطمہ کے قدموں کی طرف دیکھے. اللہ اکبر, کیا کیا عظمت ہے. اور پھر ایک رول میں تیسرے رول کی طرف زوجہ کی طرف سب سے آخر میں آؤں گا اور وہ لطف لیں گے آپ. اور دیکھیے خدا کی قسم, یعنی بیٹی کائنات کی ہر بیٹی کا بڑا مرتبہ ہے, بڑا مرتبہ ہے. بڑی بڑی حضرت سارہ کو چھوٹی ہیں خاتون. حضرت ایوب کی وائف جو ہے وہ نبیوں کی بیٹی, نبیوں کی آسیہ, 4 بڑی خواتین, مریم 4 بڑی تو لیکن خدیجہ کو چھوٹی خاتون ہے بھائی. سید النساء العالمین خدیجہ بھی ہیں اپنے زمانے کے, اتنی بڑی. اللہ اکبر. اور مریم کو تو طہارت عطا کی گئی فاطمہ کی طرح. مریم کو بھی وہاں یطہرکم تطہیرا ہے تو مریم کے لیے بھی ہے ان اللہ اصطفاکی. اے مریم اللہ نے تمہیں طہارت دی, چنا اور پھر طہارت دی اور طہرکی اور تمہیں ایک منٹ فرق ہے دونوں کی طہارت. طاہرہ مریم میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک تو ہم ہیں اور ایک فاطمہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ, ایک مریم ہے جو ہم سے بولا بھائی اللہ نے ہمیں پاک نہیں کیا. ہم نجاست کے درمیان کبھی طاہر ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. کبھی خون لگ گیا, یہاں ہاتھ لگا, ہاتھ سے خون لگا, خون یہاں رکھا, یہاں پہ پوچھا پسینہ ایک قطرہ گر گیا, نجس ہو گئے. جب ممبر پہ میں آیا تھا تو پاک تھا, اتر رہا ہوں تو نجس میں, آیا تھا تو نجاست میں تھا, گیا تو نجاست میں تھا. جس نے پیدا کیا وہ نجس ہوئی, جس نے مجھے چھو لیا وہ نجس. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نجاست تو 2 نجاست میں. اور پھر لیکن مریم کا کیس نہیں ہے. مریم کے لیے اللہ نے کہا چن لیا, ان اللہ اصطفاکی وطہرکی, اور تجھے پاک بھی کر دیا, تجھے پاک بھی کر دیا. مگر فرق ہے حضور, اگر ایک گلاس میں, ایک گلاس لیجئے اور میں کہوں کہ اس گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے, آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا, تو کیا یہ گلاس خالی ہے؟ نہیں, اس میں پانی ہے. یہ گلاس اب پانی کے ساتھ ہے, خالی نہیں ہے. کم از کم آپ نے کہا نہیں خالی نہیں ہے بھائی, اس میں پانی ہے. کتنا پانی ہے؟ اتنا سا پانی ہے. لیکن گلاس اس قابل ہے کہ کسی کی پیاس بجھا سکے. لیکن یہ گلاس کا حق نہیں ہے. حق اس وقت ہوگا جب گلاس پورا بھر جائے گا, لبالب بھر جائے گا. یہی فرق ہے, جب عصمت کی طہارت آتی ہے تو عصمت کے طہارت میں اللہ اکبر, مریم کے جسم کے گلاس میں طہارت یہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طہارت نہیں ہے. لیکن جب فاطمہ کی باری آتی ہے تو یطہرکم تطہیرا, جتنی عصمت ہو سکتی ہے اتنی عصمت ہے. اب آپ سمجھ گئے, ایک لمحے میں سمجھ گئے. بڑا 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 بڑی بڑی باریک سی بات ہے. مگر یہ میرے پاس 1 روپیہ ہے اور مجھے کسی فقیر کو دینا ہے, حضور آپ سمجھ رہے نا, تو 1 روپیہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں فقیر کی ضرورت پوری ہو گئی 1 روپیہ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بینک کا سارا پیسہ جو ہے وہ اب کسی کام میں نہیں. مجھے اگر اپنا ظرف دیکھنا تو ہو سکتا ہے میرے پاس $1,00,000 ہو, تو میں نے اس فقیر کی ضرورت مکمل کر کے اسے تو لوٹا دیا. لیکن یہ اس کا ظرف تھا کہ اس کو $1 سے ہی کام اس کا چل پڑا. یہ میرا ظرف نہیں تھا. میرے پاس تو ابھی اتنے پیسے کہ ایسے کئی فقیروں کو. تو یہی فرق ہے, جب مریم مانگنے آئی کہ طہارت دے تو اللہ نے اتنی طہارت دی کہ وہ ان کی ضرورت پوری کرتی تھی. لیکن جب فاطمہ کی آئی باری تو اللہ نے وہ سب کچھ طہارت دیا جو اس کا حق تھا. فرق ہے. تو فاطمہ بیٹی ہے, فاطمہ بیٹی ہے حضور. بیٹی کا ذرا رتبہ دیکھ لیں. اللہ اکبر, ایک ایسی بیٹی جس کو اللہ کے رسول نے فاطمہ تو بدعت منی کہا. ایسے غور نہیں کیا آپ نے کبھی؟ علی کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں
یا علی انتا منی و انا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. ساری قربتیں اپنی جگہ پر، سب قربتیں، لیکن ایک بات یہ چیز طے کرتی ہے، نبی نبی ہیں، علی علی ہے. اگر نہ ہوتے تو دو باتیں نہ ہوتی، تجھ سے میں ہوں، مجھ سے تو ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا منیت ہے تو، لیکن دو وجود ہیں کہ جن کے درمیان رابطہ قربت کا بہت ہی قریب کا ہے. اچھا، الحسن منی وَأَنَا مِنَ الْحَسَن، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے. یعنی یہ یقیناً فاصلہ بہت ہی کم ہے، رسول کا فاصلہ حسن سے بہت ہی کم ہے، منیت کا مقام ہے. لیکن ایک بات طے ہے بھائی، حسن حسن ہے، رسول رسول ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کی قربت بہت ہی کم ہونے کے باوجود دونوں علیحدہ وجود رکھتے ہیں. اور اس کے بعد الحسن کے بعد حسین ہے، یا حسین انتا منی وَأَنَا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. یہی فارمولا یہاں پہ بھی ہے، بہت ہی قربت ہے بھائی رسول کی حسین سے. کون ہوگا حسین سے زیادہ قریب؟ مگر اس حدیث نے بتایا، کیا بتایا کہ بھائی حسین مجھ سے ہے، ایک حسین، میں حسین سے ایک میں، دونوں کے درمیان بہت قربت ہے، مگر دو وجود ہیں. فاطمہ کا دفاعی تو یہ نہیں کہا فاطمہ تو بیدہ منی وانا منہا، نہیں یہ نہیں کہا فاطمہ تو منی، فاطمہ میرا جزو ہے. اور یہاں کیا کہ ٹھہر گئے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فاطمہ اور میں کوئی دو ہے اور ہمارے درمیان قربت ہے. تا فاطمہ تو بیدہ تو منی، فاطمہ میرا جزو ہے اور بس، اب ہم ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، ایک ہے. اور یہ کوئی ویسی بات نہیں میں نے کہہ دی. بیدہ عربی میں کہتے ہیں 6 سے 8 حصے، 10 میں سے 6 سے 8 حصے، بعض اکثریت 5 سے زیادہ، ہاف سے زیادہ، 6 سے 8 حصے، 6 to 8 parts of 10. یہ بیدت ہے، بیدت ٹکڑا ہے، میرا جزو ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کون سے وہ دو ٹکڑے ہیں کہ جو نہیں ہیں، جو فاطمہ نہیں ہے اور رسول ہیں؟ پہلا، فاطمہ نبی نہیں ہے. کیا کہنے آقا، سبحان اللہ، فاطمہ نبی نہیں ہے، بالکل صحیح عقیدہ ہمارا. دوسرا، فاطمہ باپ نہیں ہے، فاطمہ باپ نہیں ہے. یہ دو مدارج ایسے ہیں کہ جس پہ فاطمہ فائز نہیں ہے. مگر اس کے بعد اگر رسول طاہر ہے تو فاطمہ طاہرہ ہیں، اگر رسول متقی ہیں تو فاطمہ متقیہ ہیں، اگر رسول سے اللہ راضی اور اللہ رسول سے راضی اور رسول اللہ سے راضی تو فاطمہ بھی مرضیہ بھی ہے اور راضیہ بھی ہے. اور رسول کی صفتیں گنتے چلے جائیں، اگر ایک ہوں گی تو فاطمہ شریک، 2 ہوں گی تو فاطمہ شریک، ہزاروں، ارے بھائی 99 تو نام ہی ہے اور سارے نام صفت کے ہیں. وہ سارے نام جو رسول کے ہیں ان میں نبی ہٹا دیجئے، باپ ہٹا دیجئے، فاطمہ ساری خصائص رسول میں شامل ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ فاطمہ کو رسول کو علیحدہ سمجھیں، نہیں، علی کو اور نبی کو علیحدہ سمجھ سکتے ہیں، حسین و حسن کو علیحدہ سمجھ سکتے ہیں. قربت بہت ہے، لیکن فاطمہ کے لیے جملہ نہیں کہا. اور پھر رسول نے ام ابیہ کہا، ام ابیہ یعنی ایسی بیٹی جو اپنے باپ کی ماں ہو. یا اللہ، جملہ سمجھ، جو اپنے باپ کی ماں ہو. دیکھیے پہلی بات، آپ نے غور نہیں کیا کبھی کہ رسول ہمیشہ جناب فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے؟ ایسے ہیں ہمیشہ کھڑے. اچھا، رسول اگر مسلسل کھڑے ہوں کسی کے لیے، ایک دفعہ بھی کھڑے ہوں تو سنت ہے وہ. ایسے ہی جناب، بہت بڑی بات. ایسے ہی ایک دفعہ بھی، سنگل ایک دفعہ رسول نے. عبداللہ ابن عمر اپنے دیگر اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچے، عبداللہ ابن عمر اللہ اکبر، نماز پڑھی. ان کا اچھا نماز ختم ہو جائے گی، نماز پڑھ کے ادھر نماز اللہ اکبر، ان کا اچھا چلو اب نماز اللہ اکبر، چوتھی نماز اللہ اکبر. جب حوصلہ باقی صحابیوں کا رہ گیا، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ تو کسی ایک طرف ہوگا نا، تو آپ نے چاروں طرف کہا. ہاں، بات حقیقت میں یہ ہے کہ میرے رسول نے ایک دفعہ یہاں نماز پڑھی. اب میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس طرف کر کے، تو ہو سکتا ہے اس طرف پڑھی ہو سکتا ہے اس طرف کر کے پڑھی ہو سکتا ہے اس طرف کر کے پڑھی ہو. تو مجھے کیونکہ علم نہیں ہے تو میں نے چاہا کہ ان کی ایسے اتباع کروں کہ کوئی کسر ہی نہ رہ جائے.
یہاں پڑھی ہو تب بھی مجھے ثواب ملے. یہ تو ہے صحابی. ان صحابیوں کے سردار علی ابن ابی طالب جنہوں نے وہ کام کیا ہی کوئی نہیں جو رسول نے نہ کیا, اور انہوں نے وہی ہر کام کیا جو رسول نے کیا. ان کی اتباع تمام صحابیوں سے بلند. ایسے ہی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب کبھی سیدہ زینب کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. حضرت ایوب کی بیوی, حضرت ایوب کی بیوی بہت بڑی نبیوں کی بیٹی, ان کے باپ نہیں کھڑے ہوئے. حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں, وہ نہیں کھڑے ہوئے. مریم جیسی بڑی باعظمت, وہ نہیں کھڑے. خدیجہ اتنی سید النساء, کوئی نہیں کھڑے. حسین سکینہ کے لیے دعائیں مانگ کے مانگا سکینہ, لیکن کھڑے کبھی نہیں. کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ اور محمد کے بعد علی سے لے کے آخری انسان تک آپ کہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت ہے, کہا کہ نہیں. تو رسول نے تو یہ کام متواتر کیا. جب جناب سیدہ آتی تھی, رسول فرماتے اجلس ہاؤ, کھڑے ہو جاتے تھے. وہ بیٹھتی تھی تو رسول بیٹھتے تھے. رسول ہاتھ چومتے تھے اور جناب سیدہ پیشانی پہ بوسہ لیتی تھی. اور پھر کمال یہ تو آدھی بات ہے نا, پوری بات سنیے. جب جناب سیدہ نے جانا ہوتا تھا تو پہلے رسول کھڑے ہوتے تھے, استقبال کرتے تھے کہ اب جناب سیدہ کھڑی ہوں, اور کھڑی ہوتی. تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی مسلسل رسول نے کیا, مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ سنت ہوئی. تو کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول خدا نے جناب سیدہ کے لیے کبھی بھی کھڑا ہونا اس لیے گوارا نہیں کیا کہ ایک بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ جس طرح کعبے کو گرد 7 چکر لگاتے ہو, وہ کعبے کی شبیہ کہیں بھی بنا لو, حج نہیں ہوگا, کیونکہ جو کعبے کی فضیلت ہے وہ اس کی کسی شبیہ میں نہیں ہے. بالکل اسی طرح ساری بیٹیاں اپنی جگہ پہ, لیکن یہاں بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, اپنے جزو کے لیے. تو یہ رسالت کا بیٹی کے لیے نہیں, ایک رسول کا اپنی رسالت کے لیے احترام. دوسری کوئی وجہ ہی نہیں ہے بھائی, سوچتے چلے جائیے, سوچتے چلے جائیے, سوچتے چلے جائیے, دوسری کوئی وجہ نہیں. اور آخری بس جملہ ہر زاویے سے بات کر کے بالکل ختم کر دوں گا. اس کے بعد ایک آیت تھی, یہ اتنی بڑی کہ باپ کا جزو ہو, باپ رسالت کا, ام ابی ہے احترام میں ماں کی طرح. دوسرا دیکھیے, اب آپ نے دیکھی ہے کہ بیٹی کی عظمت کس مقام پہ ہے. یعنی یہ وہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے کہ بس بیٹی ہے, بیٹیاں تو اور بھی ہوں گی, اماموں کی بھی ہیں, نبیوں کی پہلے بھی ہیں, لیکن یہ بیٹی نہیں ہے. جیسے خانہ کعبہ کوئی دوسرا نہیں ہے, جیسے قرآن کوئی دوسرا نہیں ہے, جیسے رسول خدا خود دوسرے نہیں ہیں, ویسے دوسرے یہ کہ یہ ایک ایسی بیٹی ہے کہ جو مرکز ہے. تو عجیب بات کہی ہے. ساری زندگی اگر آپ سے کہا جائے پنجتن پاک کون ہے تو آپ کہتے ہیں رسول اللہ, ایسے ہی. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد علی ابن ابی طالب, ایسے. لیکن یہ مرکز ہے. اس کی دلیل میں پیش کرتا ہوں حدیثے کے ساتھ, معتبر روایت ہے, سب کو جبریل آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ یہ چادر تطہیر کے نیچے پروردگار کون ہے. یہ وہی جبریل ہیں, وہی جبریل جو 10 چکر لگاتے ہیں اسی گھر میں, ایک شخص کے نور کے حدود اربع سے آ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے اجازت لے کے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں. یہ آپ اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں, گلوبل پرمیشن آپ کے پاس ہے. ایک وہ فرشتہ بھی تو تھا جب مریم اپنی کرٹیکل سچویشن میں تھی, کرٹیکل سچویشن, ابھی ایک لمحے پہلے عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے. ایک عورت کے لیے کتنی کرٹیکل سچویشن ہے, ٹھیک ہے. اور سورہ مریم پڑھیے گے جا کر, تو کیا صورتحال ہوئی. اللہ نے فرشتہ بھیجا, جبریل کو بھیجا, اور وہ جبریل کیا ہوا, بشرن صاحب, بالکل بعین ہی بشر کی شکل میں آئے. یعنی مریم نے اتنی کیئر اور محتاط تھی اذن تبذت من اہلہا کہ وہ اپنے اہل کو چھوڑ کے مشرقی کنارے میں آئی. بھائی ماں نامحرم تو نہیں ہے, ایسے موقع پہ جب بچوں کی ولادت ہو جاوید بھائی تو ماں ہی ساتھ کھڑی ہوتی ہے, لیکن پاکیزگی وہ تھی اور اس مقام پہ طہارت تھی کہ مریم کو حکم ہوا بھائی چھوڑو, یہ تمہارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ غیر معصوم ہیں, تم معصومہ ہو اور جس کو پیدائش ہو رہی ہے وہ بھی معصوم ہے, تو ان کی نظروں سے بھی چلے جاؤ, ان کی نظروں میں بھی رچ ہو سکتا ہے چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے چھوڑا اور مشرقی کنارے پہ گئی. وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی نہیں ابھی,
کہ حضرت جبریل وہاں پہنچ گئے بالکل اس شکل میں جس شکل میں کوئی انسان ہوتا ہے، بشرن سویہ، ٹھیک بشر کی شکل میں ہم نے جبریل کو بھیج دیا. ہم نے جبریل، یہ وہ جبریل ہے جو طاہرہ اعظم، وہ بھی کوئی چھوٹی دائرہ نہیں ہے، ان کے موسٹ کرٹیکل موومنٹ میں انسان کی شکل میں اجازت کے بغیر موسٹ پرائیویٹ جگہ پہ گیا ہے، کیونکہ خود بھی پاک ہے اور وہ بھی پاک ہے. لیکن یہ فاطمہ ہے، اللہ کی اجازت ہے مگر وہ عصمت ہے. فاطمہ ہے کہ داخل ہونے سے پہلے کا اجازت دیجیے یا رسول اللہ، فاطمہ آج آپ کے درمیانے میں آ جاؤں. ارے یہ وہی جبریل ہے، سوہیل بھائی، یہ وہی جبریل ہے جس نے کبھی آیت لانے کے بعد رسول سے اجازت نہیں لی. آپ سو رہے ہیں آؤ، آپ کھڑے ہیں آؤ، آپ جا رہے ہیں آؤ. فاطمہ ہو تو وہی، ارے وہی جبریل آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ آج معاملہ دوسرا ہے، پہلے آپ تھے، آج فاطمہ آپ کے درمیان ہے، اجازت دیجیے تو داخل ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. داخل ہو گئے، اجازت لی رسول اللہ نے. اب داخل ہونے سے پہلے یا رسول اللہ داخل ہونے سے یہ کون ہے؟ وہی جبریل جو ہر وقت کے آنے جانے والے آدمی ہیں، ہر وقت کے، ابھی آئے ابھی گئے، یہ ہوا جھولا ایسے ہی نہیں. اور بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن امام حسین جھولا جھلانے کی روایت تو اہل سنت میں بھی موجود ہے، ایسے ہی ہے نا. حضرت جبریل کا مسلسل آنا. چلیے میں ایک عرض کرتا ہوں، رسول خدا اسی گھر میں موجود تھے، آجو بسم اللہ. رسول خدا وہاں موجود ہے، رسول خدا پہ وہی تو لے کے آتے تھے، تو جانتے تھے کون کہاں کیا کیسے ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن یہاں آ کے پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر خود بتاتے تو لوگ کہتے ہیں اتنی معتبر بات نہیں ہے. کسی اور سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں ہاں 5 ہیں. محمد، میں نے کیا کہا؟ مرکز عصمت و طہارت. کیا کہا؟ مرکز عصمت و طہارت. دلیل پیش کر رہا ہوں، مرکز عصمت و طہارت. کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں، پنجتن پاک، رسول اللہ، علی ابن ابی طالب. لیکن یاد رکھیے دائرے کا تعارف ہمیشہ مرکز سے ہوتا ہے. دائرہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ ختم ہوا؟ مرکز سے شروع ہوا. ادھر پوچھا کہ کون ہے نیچے، ادھر اللہ کا جواب آیا فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے پہلے، یہ ان کے باپ ہیں دوسرے، یہ ان کے ہسبینڈ ہے تیسرے، اور ان کے بیٹے ہیں 4. تو تعارف کے لیے نہ رسول تھے، نہ علی تھے، نہ حسن حسین تھے. مرکز عصمت و طہارت فاطمہ کی ذات تھی، تو پورے دائرے کا تعارف مرکز سے کروایا گیا. اور دائرہ بھائی مرکز یہ ہوتا ہے، دائرہ بڑھاتے چلے جائیں، دائرہ بڑھاتے چلے جائیں، عصمت کو فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ دائرہ وہاں پر رہے گا، مرکز کے گرد گرد اگر رہے. اب آپ سنیں، علی ہیں تو فاطمہ مرکز، حسن ہے تو فاطمہ مرکز، حسین ہے تو فاطمہ، علی ابن حسین ہے، دائرہ پھیل رہا ہے لیکن مرکز. اسی لیے ہمارے امام نے کہا کہ ہم 14 میں صرف ایک ہیں جو فاطمہ ہیں، کوئی دوسری فاطمہ، کسی دوسرے کے پاس وہ مقام نہیں ہے. تو اب آپ سمجھ گئے. آخری فضیلت پیش کرنا چاہتا ہوں صرف امیر المومنین کے حوالے سے تاکہ زاویہ مکمل ہو جائے. بیٹی اور اس کے بعد ماں کے بعد زوجہ علی ابن ابی طالب. آپ جانتے ہیں نا معروف حدیث سنی شیعہ سب نے لکھی کیا بھائی کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کف نہیں، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہیں. ایسے ہی کف کیا یہ کف ہے؟ نہیں. کف کیا ہے؟ یہ برابر ہے. یہ دیکھیں یہ برابر. اچھا فاطمہ کی زندگی کے فضائل کاؤنٹ کیجئے 10 سے کم ہے. کیوں؟ فاطمہ حجاب میں نہیں. بھئی آپ کو روٹیاں دینے کا واقعی کا پتہ چلا، ٹھیک ہے. آپ کو احد میں ایک دفعہ نظر آ گئی رسول اللہ کی مدد کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. سمجھ کچھ اور احادیث مل جائیں گی. کتنی ملیں گی آپ کو؟ 10 12 15 آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. امیر المومنین اللہ اکبر. بھئی پیدا ہو رہے ہیں کعبے میں، آسمان والی پیدا ہوتے تھے. رسول اللہ کہیں تو زبور سے سناؤں، کہیں تو تورات سے سناؤں، کہیں تو انجیل سے سناؤں، کہیں تو قرآن سے سناؤں. کیسی بڑی فضیلت پیدا ہوئے ہیں.
دعوت ذوالشیرہ میں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا, میرا خلیفہ بھی ہوگا. اس سے تو ایک بات طے تھی, جو بھی مدد کرتا اس کا زندہ رہنا ضروری تھا. یہی سمجھ جاتے لوگ وہاں پر, تو وصیت کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے کہ رسول اللہ کی اس وقت کی مدد ان کی زندگی کے لیے, جب تک رسول اللہ زندہ رہیں گے اس وقت تک مجھے زندہ رکھے گا اللہ. لیکن سب خاموش رہے. علی ابن ابی طالب, یہ بھی فضیلت. ایسے ہی ہجرت, ابھی تو میں چھوٹی چھوٹی فضیلتیں بتا رہا ہوں صرف, یعنی چھوٹے سے مراد یہ کہ جو سامنے کی ہے. اچھا ہجرت کا وقت آ گیا, امیر المومنین بستر میں موجود ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. اللہ نے کہا کیا کہنے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ جو ہے وہ اپنی رضا کے بدلے اس کا نفس خرید. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی, پورے قرآن میں ایک بندے کے لیے کہا گیا. اس کے بعد ہجرت ہوئی, رسول اللہ رکے رہے, گھوڑی نے اونٹنی نے کہا ہم نہیں چلیں گے بھائی, رسول اللہ نے کہا ہم نہیں آگے بڑھیں گے. اور امیر المومنین فواتم کے ساتھ جب پہنچی, جوائن کیا, تو مدینے میں داخل ہوئے. تو مدینے کو بابرکت کرنے میں خالی رسول اللہ نہیں ہے, جناب فاطمہ اور امیر المومنین کا انتظار ہوا ہے کہ مدینہ آباد ہو تینوں سے. اچھا پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے. مسجد نبوی سے پہلے قباء. اچھا قباء میں قبلہ تبدیل ہوا تو امیر المومنین کو پھر آگے جگہ ملی ہے. آپ جانتے ہیں میں تفصیل تک نہیں ہے, میں تو صرف ایک نقطے پہ جانا ہے. بیوی کی حیثیت سے جناب سیدہ کی ذرا میں نے صرف سچویشن بتانی ہے. اس کے بعد مسجد نبوی سب کے دروازے بند ہو گئے. لوگ یوں جھانک کے دیکھ رہے تھے, کاش دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب ایک ہی ہے صرف, یا تو مسجد نبوی کا جو دروازہ کھل کے آگے گیا ہے وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے, یا فاطمہ کے گھر کی پاکیزگی وہ ہے کہ مسجد نبوی انتظار کرے گی کہ یہ ہم دیکھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. تو یہ بھی مسجد نبوی ہوئی, تو اس کا مطلب جو طہارت اللہ کے گھر کی ہے وہی فاطمہ کے گھر کی ہے. یہ بھی امیر المومنین کا. اس کے بعد جنگیں شروع ہوتی ہیں. جنگیں شروع ہوئی تو اللہ اکبر, آپ کے علم میں ہے بدر میں کیا ہوا, آپ کے علم میں احد میں کیا, امیر المومنین ہیرو, خندق میں امیر المومنین ہیرو, خیبر میں امیر المومنین ہیرو, تبوک 84 غزوے سروے, جہاں جہاں امیر المومنین گئے وہاں پہ بیعت ہوئی, بیعت رضوان ہوئی, صلح حدیبیہ ہوئی, امیر المومنین کو بلایا گیا. امیر المومنین لکھ رہے ہیں تبوک کے بعد, اس کے بعد جتنے بھی, پھر اس کے بعد مباہلہ آ گیا, امیر المومنین نفس بن گئے. اس کے بعد اور آپ بڑھ جائیں تو غدیر آ گئی تو من کنت مولا ہو فہذا المولا. دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا. اس کے بعد آخری لمحہ رسول کا امیر المومنین گود میں لیے بیٹھے ہیں. امیر المومنین نے تجہیز کی, امیر المومنین نے تکفین کی, امیر المومنین نے مرقد میں اتارا. امیر المومنین نے یہ پوری زندگی رسول کے آخری لمحے, کتنی فضیلتیں میں نے گنائی, 10 12 15 ایسے ہی ہے. اور کتنی کہا کہ اس کے علاوہ 3000 تو آیتیں ہیں قرآن میں جو امیر المومنین کی شان میں خصوصیت کے ساتھ اتری. اور پورے قرآن میں جتنے مومنین اور متقین کے لیے آیتیں ہیں, ان کے امیر المومنین بھی علی ابن ابی طالب. متقین, میری بات سن رہے, کتنی فضیلتیں ہو گئی بھائی, 4-5 ہزار تو ہوں گی. 4-5 ہزار فضیلتیں حاصل کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب فاطمہ کے برابر آتے ہیں. خدا کی قسم غور ہی نہیں کیا آپ نے, میں کیا بات کر رہا ہوں. یعنی آخری فضیلت بھی جو امیر المومنین کی ہوگی, جب وہ ساری فضیلتیں امیر المومنین اکٹھا کر کے رسول کے سامنے لائیں گے جو عالم غیب ہے, جانتے ہیں کہ آگے علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا ہوگا, تب کہیں جا کے علی ابن ابی طالب کف قرار پاتے ہیں ان فاطمہ کا کہ جن کے بارے میں آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ. یہ تھی حضور فاطمہ, سبحان اللہ. اور یہ تھی ان کی عظمت. جس زاویے سے دیکھیں, جس زاویے سے, وہ فاطمہ کہ جن کے گھر کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ کا نور, اللہ نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. جب پوچھا گیا رسول خدا سے, یا رسول خدا یہ نور اللہ کا ہے, اس سے اگلی آیت میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, جہاں پہ اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے, یہ نور وہاں ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. کہا گیا رسول اللہ کیا یہ نبیوں کے گھر میں یہ نور ہے اللہ کا؟ کہا نہیں,
آپ حیران ہوں گے، خود رسول اللہ نے اپنے گھر کو نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جس گھر میں تھے وہاں پہ ان کی وہ ازواج بھی تھیں کہ جن کا عمل ایسا نہیں تھا. نبیوں کی ازواج اس مقام پہ تھے ہی نہیں کہ جو نبیوں کے کف بنے. کسی بھی نبی کی زوجہ اس کا کف نہیں قرار پائے. صرف کائنات میں 2 معصوم ایسے ہیں جو کف بنے. اگر وہ دونوں گھر میں ہوں گے تو اگر ایک ہوگا تو وہ بھی اسی طرح تسبیح کرے گا جیسے دوسرے. کہا نبیوں، کہا نہیں نبی. کہا رسول اللہ آپ کا گھر، کہا نہیں میرا گھر. اللہ کا گھر کعبہ، کہا نہیں اللہ کا گھر، وہاں تو عبادت کوئی نہیں کرتا. کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا نور کس کے گھر میں ہے؟ کہا یہ نور اللہ کا جس گھر میں ہے وہ فاطمہ کا. اجرکم اللہ. فاطمہ کا گھر، جس گھر میں یہ نور تھا اس کے لیے آپ آگ لے آئے. یعنی جس گھر کے اندر اللہ کا نور، چھوڑے فاطمہ علی ابن. اور حضور میں کہتا ہوں آگ نہیں آئی تھی. 1 منٹ، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. 1 لمحے کے لیے آخری آپ کے جملہ خدا کے سب اپنے بچوں کو بتائیے گا. آپ کہتے ہیں کہ آگ تو نہیں آئی تھی، جلایا تو نہیں جلایا تھا. لیکن یہ حدیث تو تمہارے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے نا، کہ فاطمہ جس سے غضبناک ہوئی وہ اس سے میں غضبناک ہوا. جس سے میں غضبناک ہوا اس سے اللہ غضبناک ہوا، اور جس سے اللہ غضبناک ہوا اس کی جگہ ٹھکانہ جہنم کا. بھائی یہ تو حدیث صحاح میں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اس کو تو مانو. ہاں یہ تو ہے. تو یہ دیکھو کہ فاطمہ نے اپنے غضب کا اظہار کس سے کیا اور کب تک کیا. بھائی کہا کہ میں غضبناک ہوں ان پر، اور کہا اے ابو الحسن آخری لمحے تک ان کو جنازے میں آنے کی اجازت نہ دیجیے. اور چھوڑو کہ کسی نے آگ لگائی نہیں لگائی، فاطمہ جس سے غضبناک ہو جائے اسے کسی اب رحم کی توقع نہیں، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت نہیں رہ جاتی اور معافی کہاں سے آئے گی. یہ مسئلہ تم آگ پہ لا کے ٹھہرا رہے ہو. بھائی فاطمہ کا غضب معیار ہے، آگ معیار نہیں ہے، دروازہ گرنا معیار نہیں ہے، محسن کا نہیں. فاطمہ بس جس سے غضبناک ہو جائے اس کے لیے ختم ہے، اس کے لیے صرف جہنم کی آنکھ ہے، اس کے لیے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے. تم آگ بھی لائے. خبر واحد ہے بھائی، خبر واحد ہے. بخاری میں 600 روایات ہیں خبر واحد کی، ان کو بھی نکال دو گے. فاطمہ کے اوپر ظلم کی روداد ہو تو تمہیں خبر واحد یاد آ جاتی ہے. جانتے ہیں عمر ابن خطاب بڑے غضبناک ہوتے تھے، اپنے ارادہ غضب کو ہمیشہ عملی جامہ پہناتے تھے. تو کیا عمر ابن خطاب نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے؟ بھائی سب کے پاس لکڑیاں نہیں ہوں گی، کسی کے پاس پتھر تھا. چٹانوں والا مدینہ میں آپ نے دیکھا ہے پتھر تو کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو اٹھانا، لوگ پتھر بھی لے کر آئے. اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا اس نے کہا کہ میں حصہ یوں ڈالوں گا کہ جب دروازہ جل رہا ہوگا تو میں آگے بڑھ کے اپنے پیر سے اس دروازے کو آج گریے کا وقت ہے نا، کھل کے گریا کرو. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں لکڑی اسے جلا بھی نہیں سکتا، میرے پاس پتھر بھی نہیں ہے کہ میں ماروں، تو میں آگے بڑھتا ہوں، جلتا ہوا دروازہ ہے، زور سے دھکا دوں گا. دیکھیے عرب میں جو دروازے ہوتے تھے نا دوستو، وہ موٹے شہتیروں کے ہوتے تھے، اور وہ موٹے شہتیر بڑی کیلوں سے، لوہے کی بڑی کیلوں سے آپس میں جوڑ دی جاتے تھے. دروازے تک آگ لانے والوں نے جب دروازے میں پہلی دستک دی نا تو بی بی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ خدا کی قسم ہر مستور کا یہ حق ہے کہ اگر اس کے گھر پہ دستک ہو تو وہ پوچھے کہ تم کون. یہ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں بھی کوئی اجنبی بھی آتا ہے نا، کوئی عیسائی بھی آ جائے، ہندو بھی آ جائے، آپ کے گھر پہ دروازے پہ دستک دے اور آپ کی یا میری زوجہ پوچھے، مستور پوچھے ہمارے گھر کی کون ہو تم، تو جواب دیتا ہے میں پیٹر ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اس کام سے آیا ہوں. بی بی نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دینے والوں نے جواب نہیں کہا علی کو نکالو. بی بی نے پوچھا کس مقصد سے آئے ہو؟ جواب نہیں دیا. اب یہ جملے
کسی بیوی کے یہ جملے کوئی ایسے جملے تو نہیں ہے کہ کوئی طیش میں آئے، ابھی تو گفتگو اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن کسی نے کہا یہ اسی طرح بہانے بہاتی رہے گی، تم ایسا کرو کہ اس دروازے پر آگ لگا دو، آگ لگا دو۔ لگانے والے نے آگ لگائی۔ اب ذرا دل تھام کے سننا مصائب کا جملہ ہے، دیکھیے وہ لکڑی جب جلتی ہے نا تو جلتے جلتے راکھ ہوتی ہے، جیسے جیسے آگ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہو لکڑی کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری کو؟ لیکن وہ جو کیلیں ہوتی ہیں نا لکڑی راکھ ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو وہ کیلے آگ سے سرخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور عزاداران حسین آپ جانتے ہیں جب لکڑی راکھ میں بدل رہی اور کمزور ہو جاتی ہے وہ کیلے اور زیادہ سرخ ہوتی ہے۔ کسی نے جب دھکا دیا نا تو وہ آگ نے بی بی کو زخمی نہیں کیا، اگر وہ سرخ کیلے بی بی کے بدن میں داخل ہوتے اور وہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ ایک مستور زمین اور دروازے کی طرف انتظار نہیں کیا، اس دروازے پر سے چلتے بی بی چلاتی رہ گئے میرا موسم۔ حضرت عمر اللہ آپ نے گریہ کیا، بیوی کے مصائب میں حاضر پڑے، آپ نے گریہ کیا، اللہ بی بی کی بارگاہ میں آپ پیش ہو تو یہ آنسو آپ کے ساتھ اجرکم اللہ۔ بی بی کے اوپر سے لوگ چلے گئے، امیر المومنین کو لے کر باہر آ کے جانتے ہیں رسی سے جب کھینچ کے لے کے جا رہے بی بی نے چادر اوڑھی، کہا چھوڑ دو ابو الحسن کو، تم ظلم کر رہے ہو۔ انہوں نے نہیں سنا، جب مسجد نبی کے قریب پہنچے نا کہ داخل ہونے والے تو بی بی نے کہا اور یہ آواز سنی گئی دربار میں، اگر تم امیر المومنین کو ابو الحسن کو نہیں چھوڑ دو تو میں چادر اتار کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں گے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ خلیفہ نے یہ آواز سنی، خلیفہ نے منع کیا، امیر المومنین کو چھوڑا گیا، بی بی واپس آئی۔ جانتے ہیں کچھ عرصے تک بی بی رہی، پھر بی بی نے ایک دن جب فضہ سے کہا فضہ میں اب جا رہی ہوں عبادت کے لیے، دیکھو اب حسن حسین میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، دیکھو میں جب حجرے میں ہوں گی اور میری تسبیح کی آواز بلند ہو رہی ہوگی تو سمجھ جانا کہ میں ہوں، اور نہیں تو سمجھ جانا کہ میں اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی ہوں، اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی ہوں۔ تسبیح کی آواز ادھر رکی، ادھر فضہ نے دستک سنی، دونوں بچے آئے، کہا اما فضہ ہماری اما کا کہا بچے ہو بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ کھانا کھلا دیتی ہوں۔ دونوں بچوں نے بڑی حیرت سے فضہ کو دیکھا، کہا کبھی ایسا ہوا تو نہیں اما فضہ، آپ جانتی ہیں ہم تو اما کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ کہا میرے بچوں تمہاری ماں چلی گئی، دونوں بچے آگے حجرے میں گئے، حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ماں چلی گئی ہے۔ علی ابن ابی طالب، ایک دو روایتیں سن لیجئے، علی ابن ابی طالب نے کہا غسل دے رہے ہیں، علی ابن ابی طالب دو مقامات پہ روئے ہیں جناب، ایک وہ کہ جب داخل ہوئے تو فاطمہ بالکل پیلے چہرے کے ساتھ، کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا 3 دن کا فاقہ ہے۔ ابو الحسن کہا میں جا رہا تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ کھانا نہیں؟ کہا آپ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، اگر میں کہہ دیتی کہ آپ میرے لیے کچھ لے آئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا میں میری رضا درمیان میں آپ کی اللہ کی رضا کے درمیان آ جاتی، میں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو۔ امیر المومنین نے گریہ کیا فاطمہ کے حالات کو دیکھ کے، یہ علی ابن ابی طالب کا پہلا، اور دوسرا فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں، ایک مقام پہ چیخ مار کے وہ علی ابن ابی طالب کھڑا ہوا کہ جس نے کبھی جنگ میں ایک جملہ نہیں نکالا، کہا یا فاطمہ یہ وہ زخم ہے کہ تم نے مجھ سے چھپائے رکھا، اجرکم اللہ، گریہ آپ کا بلند ہو گیا، تم نے چھپائے رکھے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کی تدفین کی نزدیکی مراحل ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا آؤ بچوں سارے آؤ، سارے بچے آئے، زینب کبریٰ آئیں، ام کلثوم آئیں، حسن آئے، جب سب آ گئے نا تو ایک بچہ دروازے کے پیچھے ہے۔ علی ابن ابی طالب، حسین تم آتے کیوں نہیں، ماں کا آخری دیدار کر لو۔
حسین نے کہا مجھے میری ماں نے بتایا کہ جب مریم گئیں تو عیسیٰ نے کہا کیا ہمیشہ آپ مجھے بلاتی ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ بلند نہیں کرتی، کیا مجھے گلے سے نہیں لگاتی؟ مما مجھے یہ بتائیے کہ آپ فخر مریم نہیں ہیں؟ علی نے کہا ہاں تمہاری ماں فخر مریم ہے، تو کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ کہا نہیں۔ تو کہا ماں دونوں ہاتھ پھیلائیے، حسین آپ کے گلے لگنا چاہو۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یا بہت دیر کے بعد جب بچے ملتے ہیں نا، کبھی دور چلے جائیں بچے اور ان کا پتہ نہ چل رہا ہو یا فاصلہ اور وقت بہت ہو گیا، جب بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ دونوں ہاتھ ملا دیتے ہیں اور بچہ دوڑ کے آگے گلے لگتا ہے، میں سمجھ جا اللہ اکبر، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حسین آ کے لگے۔ اب آخری جملہ، علی ابن ابی طالب نے فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، فاطمہ کا جنازہ اٹھا کے اب جا رہے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جنت البقیع میں کوئی مقام ہے یا کہیں اور کوئی مقام ہے، حسن و حسین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ علی ابن ابی طالب اب اس قبر پہ بیٹھے ہیں جو قبر فاطمہ کے لیے کھدی ہے۔ علی ابن ابی طالب، آخری جملہ اس مجلس کا، خدا کی قسم آپ جا کے دیکھیے گا، علی ابن ابی طالب نے جب فاطمہ کو قبر کے سپرد کرنے کے لیے ان کی میت اٹھائی تو کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو لے لیجیے۔ آخری جملہ ندارو، ارے رسول خدا نے ہاتھ لیا اور جب رسول خدا نے فاطمہ کو قبر میں لے لیا تو علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ علی کو جو فاطمہ دے کے گئے وہ کوئی اور تھی، جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ضعیفہ فاطمہ، ارے وہ مظلومہ فاطمہ، وہ مظلومہ فاطمہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ مَاتَمِ حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین، یا 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 حسین، یا یا حسین، فاطمہ زہرا، 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 یا 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 زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اور تجھ کو امت نے یوں رلایا ہے، مرگ محسن پہ بھی ستایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا،
زہرا تیرے بابا کی جو وصیت تھی اس پہ امت کو کیوں شکایت تھی، اور تحریر جو ہوئی ٹکڑے وہ عبارت تیری محبت تھی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرے دل پر ہے جو ستم ٹوٹے، زندگی بھر جو تو نے غم دیکھے، آسمانوں زمین پہ گر ہوتے مثل شب وہ سیاہ ہو جاتے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اور کس نے عرش اولا ہلایا تھا، کس نے بی بی کا دل دکھایا تھا، کچھ تو سوچو ذرا مسلمانوں، کس نے زہرا کا دل دکھایا تھا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اور کس نے بی بی سے اپنا منہ موڑا، کس سے ناراض اٹھ گئی زہرا، کس نے بنتے نبی کی ستم، کون آیا تا دھمکیاں دیتا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا او بغض پنہاں تھا کس کے سینے میں، ظلم کس نے کیے مدینے میں، کس کو بی بی سے اذن مل نہ سکا، کون آیا نہیں جنازے میں، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اور جس کی تعظیم میں کھڑے ہو نبی، جس کو کوثر کہے خدا خود بھی، جس پہ صلوات آئی قرآن میں اس کے رونے پہ ہائے پابندی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا، یا زہرا کیوں لبوں پر ہے مرثیہ بی بی، کس ستمگر نے توڑ دی پسلی، کس نے توہین کی رسالت کی، کس نے پہلو کو کر دیا زخمی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اور جو خدا کے نبی کی بیٹی تھی،
اس لیے گم ہے اس کا مرقد بھی. جاگ جاؤ ذرا مسلمانوں، ڈھونڈو تربت کو شاہزادی کی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا لاسٹ ہے لاسٹ یا زہرا یا زہرا. اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے. تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا. یا زہرا غلامی تیری شبیہت یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. او تیرے بابا کی جو وصیت تھی اس پہ امت کو کیوں شکایت تھی، اور تحریر جو ہوئی ٹکڑے وہ عبارت تیری محبت تھی. یا زہرا یا یا زہرا یا زہرا. سارے مل کے بولو یا زہرا یا زہرا. تیرے دل پر ہے جو ستم ٹوٹے، زندگی بھر جو تو نے غم دیکھے، آسمانوں زمین پہ گئے ہوتے مثل شب وہ سیاہ ہو جاتے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. لاسٹ ہے لاسٹ. اور تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے. تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے. یا Hussein